السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کس پر واجب ہے، کس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، یہ بات ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم قربانی سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قربانی کب واجب ہے اور قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے لیے کیا شرائط ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میں آج یہی بتانے جا رہا ہوں کہ قربانی کے لیے کیا کیا ضروری ہے، کون کون سی چیزیں پائی جائیں گی تب قربانی کسی پر واجب ہوگی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر قربانی کبھی بھی واجب نہیں ہوتی ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنے گھر میں، اپنے شہر میں ہونا چاہیے، کہیں لمبے سفر پر گیا ہوا ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کرے گا تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس پر واجب نہیں ہے، اپنے مکان پر، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر پر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مالدار ہو۔ یہاں مالدار سے مراد وہ مال نہیں ہے جو زکوٰۃ کے لیے ہے۔ مالدار کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسہ، یا اس کے برابر گھر میں دکان میں مال تجارت ہو، یا اس کے برابر گھر میں کوئی بھی ایسا سامان ہو جو اس کی ضرورت سے ہٹ کے ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ میں پتہ کریں گے تو 40,000 کے اندر کی رقم بنتی ہے۔ تو اتنی رقم کسی کے پاس ہو، یا اتنے کا مال کسی کے پاس ہو، یا اتنے کا کوئی مہنگا سامان گھر میں موجود ہو جو اس کے روزمرہ کی زندگی میں استعمال نہ ہوتا ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ تو اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلامی کا جو مسئلہ ہے وہ پہلے چلتا تھا، ابھی تو نہ کے برابر ہے، لیکن بہرحال آزاد انسان ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی اسی پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں پر قربانی واجب ہے۔ مسلمان ہے، ساتھ میں وہ مسافر نہیں بلکہ اپنے گھر پہ موجود ہے، مقیم ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، اور مالک نصاب بھی ہے، یعنی مالدار بھی ہے، صاحب استطاعت ہے اور آزاد بھی ہے۔ تو اب وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر کوئی بہانہ کرتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بہرحال اس پر قربانی واجب ہے، بہانہ کرنے سے یا کسی اور طریقے سے اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے۔ تو قربانی کرنے کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہے کہ مسلمان ہو، مقیم ہو، مالدار ہو، آزاد ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے، اب چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھر میں صرف ایک کے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بری و ذمہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، گھر میں جتنے لوگ مالک نصاب ہوں گے سب کے نام سے الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو سخت گنہگار ہوں گے اور قیامت کے دن ان کی پکڑ بھی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔